ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آئین میں بار بار ترامیم کی ضرورت کیوں ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں محمد علی درانی صاحب موجود ہیں. درانی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم سرائیکی صوبے کی بات کر رہے تھے اور ایتھنک اور لنگول بیسس کی بات کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں یہ سارے رہنماؤں کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ہم لوگ صرف اس کو ایڈمنسٹریٹو ڈیوائڈ چاہتے ہیں, لیکن ہزارہ پھر سرائیکی صوبہ جو کہا بھی اس کو سرائیکی صوبہ جا رہا ہے, تو یہ سب ایتھنک اور لنگول بیسس پہ ہو رہا ہے. تو آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں؟ دیکھیں, نام جو ہوتا ہے, نام کو آپ پریڈومیننٹلی ایریا کے اندر جو ریکگنیشنز ہوتی ہیں انہی کی بنیاد, پنجاب بھی تو لنگوسٹک نام ہے پھر, ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کہنا کہ جی نام کی وجہ سے کوئی پروونس جو ہے وہ لنگوسٹک بن جاتا ہے یا نان لنگوسٹک بن جاتا ہے, دیٹس ناٹ کریکٹ. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں نئے صوبوں کی ضرورت ہے. وہاں کے ان علاقوں کے عوام جو نام رکھنا چاہیں, بہاولپور کے عوام اگر بہاولپور چاہتے ہیں تو وہ ایک نان لنگوسٹک ہے, ایڈمنسٹریٹولی وہ ایک وائبل یونٹ ہے. ملتان ڈی جی خان کے لوگ اگر سرائیکی چاہتے ہیں تو وہ سرائیکی رکھ سکتے ہیں, وہ بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوگا. اسی طرح اگر ہزارہ کے عوام ہزارہ چاہتے ہیں تو وہ پھر لنگوسٹک ہوگا, لیکن ایڈمنسٹریٹو یہ ایک مینٹل کنفیوژن ہے. لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ 19ویں امینڈمنٹ اور اس کے ذریعے جو باقی ماندہ پبلک ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا وقت کی ضرورت ہے. جی, اس وقت ہم پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہے منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن جناب سمسام بخاری صاحب. السلام علیکم بخاری صاحب. وعلیکم السلام جی. بخاری صاحب, آپ نے درانی صاحب کی باتیں بھی سنی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 19th امینڈمنٹ پارلیمنٹ میں آئے گی اور کیا آپ کی پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی؟ جی, فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ درانی صاحب کی باتیں تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں, ہمارے مہربان ہیں, ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اور جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ 19th امینڈمنٹ جو ہے, کہہ دینا کہ 19th امینڈمنٹ آئے گی, ابھی 18th آئی تو اس پہ کتنی ڈیلیبریشن ہوئی, اس پہ کتنا ہوم ورک ہوا, اس پہ جو ہے وہ سارا کچھ کتنی ایکسرسائز کے بعد وہ ٹیبل ہوئی اور پھر وہ کنسنسس کے ساتھ پاس ہوئی. تو دیکھیں گے کہ جو آئین کی ترامیم میں اب جس طرح آپ فرما رہی تھی کہ 73 میں جب یہ آئین بنا ہے تو نو بڈی وڈ ہیو تھاٹ کہ اس آئین کی کوئی نو فلک سنوارنے کی ضرورت پڑے گی. جب یہ ارتقائی منازل ہوتے ہیں اور یہ ایک ارتقا ہوتا ہے, ایوولوشن ہوتا ہے, اور اس میں ترامیم آتی رہتی ہیں. تو اگر یہ لا سکتے ہیں تو آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم وتھ اینی ڈیموکریٹک امینڈمنٹ, بٹ ناٹ کہ جس طرح کوئی نہ کوئی آمر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ فورس کر دیتا ہے. اینی تھنگ وچ از ٹیبلڈ through the parliament, in the parliament, and if it is adopted, then there is nothing wrong with that. First of all, وہ آئے تو صحیح, ابھی تو 19th amendment اس کا سبسٹینس ہے, یہ کسی کو پتہ ہی نہیں. جی, یہ ایک سیکنڈ سمسام میں یہاں درانی صاحب سے پوچھوں گی, ان کو تو کلیئرٹی نہیں ہے کہ 19th amendment کا کانٹینٹ کیا ہوگا. آپ اس پہ کچھ بتائیں گے کہ آپ جو 19th amendment کی بات کر رہے ہیں اس میں what exactly are you talking? دیکھیں, وہ تو 19th amendment میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں, ہمارا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ ریئل پبلک امپاورمنٹ کے لیے ایک امینڈمنٹ کی ضرورت ہے جس میں کہ ریسورسز جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچ سکیں. ابھی نہیں پہنچ رہے, اور اس کے پہنچنے کے لیے آئین کے اندر این ایف سی ایوارڈ کی انٹرا پروونشل ڈیوائڈ سے لے کے پانی کی انٹرا پروونشل ڈیوائڈ تک اور صوبوں کے اندر جو ایشوز ہیں ان کے لیے ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ مرکز کو دینی پڑے گی. اور اس کے لیے نئے صوبے جو ہیں وہ ایک وقت کی ضرورت ہے جب پبلک کا پریشر آئے گا. اگر پارلیمنٹ اس چیز کو نہیں سمجھے گی, اگر پارلیمنٹ صرف سورس بنے گی اختیارات کو طاقتور لوگوں تک پہنچانے کا, تو پھر پبلک کا جو پریشر ہوگا obviously وہ بھی پارلیمنٹ کی طرف ہی آئے گا. کرنا تو پارلیمنٹ نہیں ہے. جی سمسام, آپ نے درانی صاحب کی بات سنی. ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایک ریزولوشن سبمٹ کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں پی ایم ایل کاف کی طرف سے, جس میں وہ پروونشل فائنانس کمیشن کی ڈیوائڈ کا بھی جو پورا طریقہ کار ہے اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور سرائے کی صوبے کی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی, میں آپ سے یہ کہتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا بیسیکلی جو لوگ اس بیلٹ میں رہتے ہیں, ایک چیز کے میں خلاف ہوں, اینڈ دیٹ از اے جیوگرافیکل ڈیوائڈ آن دا بیس آف دا لینگویج. دیٹ آئی ڈونٹ ایگری ٹو.
بٹ اگر وہ لوگ اپنے حقوق کے لیے فار جیوگرافیکل نیڈ فار اور ان کی جو مسائل ہیں کہ ان کو اگر کہیں دور دراز جانا مشکل ہے اینڈ اف دے تھنک کہ ان کا جو ایک پاور سینٹر ہے وہ ان کے قریب ہو اور اگر اس ایریا کے اسپیسیفک ایریا کے جس کی بھی ہم بات کر رہے ہوں سرائکی کی بات کر رہے ہوں بہاولپور کی بات کر رہے ہوں ہزارہ کی بات کرتے ہوں. میری MQM کے ساتھ اس موضوع پہ بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ریفرینڈم کرانا چاہیے اور ہر ڈویژن میں ریفرینڈم کروانا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ ریفرینڈم کا طریقہ کار آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ دیکھیں عائلہ بی بی، اس سے آپ کا کہنا یا میرا کہنا یا درانی صاحب کا کہنا وہ مقام نہیں رکھتا جو اس پہ آئین کہتا ہے. تو آئین یقینی طور پہ کہتا ہے کہ ویئر ایور یو وانٹ ٹو کریٹ اے نیو پروونس، ویئر ایور یو وانٹ ٹو کریٹ نیو پروونشل باؤنڈری، you have to go for the referendum and that too happens through that provincial assembly. اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ لوگوں سے پوچھ لے کیا چاہتے ہیں اور اگر وہ provincial assembly پاس کرتی ہے so then it comes to the parliament and it happens. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ as long as the federating units جو بھی صوبے ہیں they are under the federation, they are for the federation and if the majority of the people of that particular area wants that then I don't have a problem with that, but let it come. ابھی یہ وقت ہی نہیں آیا. ابھی وقت فجر کا ہم عشاء پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ سمسام بخاری صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. دران صاحب یہ فجر کے وقت آپ عشاء کی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں اور ابھی وقت کس چیز کا ہے آپ مجھے یہ بتائیں. ہمارے ملک میں تو ہمیشہ ہی فجر کا وقت ہوتا ہے اور جب پبلک پریشر آئے تو پھر باقی ساری نمازیں چھوڑ کے ہم عشاء پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری ایک روایت بن گئی ہے. بات اتنی سی ہے کہ پبلک کے ایشوز کو اگر آپ ایڈریس نہیں کریں گے اور آپ سمجھیں گے کبھی بہت دور ہے انوز دلی دور ہے وہی والا معاملہ ہوتا ہے. اور اس وقت جس چیز کو میں بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں، میں نے پارلیمنٹ میں کہا، میں نے اس چیز کو ریز کیا، اس کو اس وقت ریئلائز نہیں کیا گیا لیکن بعد میں تمام لیڈروں نے بیان دیے. اب میری اپنی پارٹی بھی اس کی طرف جا رہی ہے اور باقی PMLN کی لیڈرشپ نے کہا جی 9 صوبے بھی بن جائیں تو ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے کیونکہ ہزارہ کا دباؤ آیا، کل بہاولپور کا دباؤ آئے گا، ستلج کے پل پہ لوگ آ کے کھڑے ہوں گے تو پھر کہیں گے بہاولپور بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو پبلک اورینٹڈ اپروچ کے ساتھ موجودہ سسٹم پبلک کو ڈیلیور نہیں کر رہا اور اس ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ سے پبلک کے اندر ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے. 70% ایریا جو ہے وہ نیگلیکٹڈ ہے. 70% کے ایریا کو ایڈریس کرنے کے لیے سمسان نے بہت پازیٹیو انڈیکیشنز دیں گے پبلک کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. پبلک کی ریکوائرمنٹ، لیکن پبلک کی ریکوائرمنٹ کیسے پوری ہوگی اس پہ ہم بات کریں گے بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہمارے ساتھ رہیے.